ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی اور پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین احمد مجتبیٰ، امام الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، خوش نصیب ہے، جس نے اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بنا لیا۔ یہ مختصر زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ زندگی جو ہوگی وہ بھی اسی بندے کی کامیاب ہوگی جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم اللہ رب العزت کے پیارے ناموں کے بارے میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ اسماء الحسنی، اسماء الحسنی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لوگو اللہ کے بڑے ہی پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ تم اپنے رب کو پکارو، اپنی التجائیں، اپنی ضرورتیں، حاجتیں، اپنی دعائیں اپنے رب سے کہہ دو۔ اللہ کے پیارے پیارے نام لو، اس کا ذکر کرو، اور ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے التجائیں کرتے رہو۔ پھر ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوهُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، بے شک تم اللہ کہو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کے نام کے ساتھ اس رب کو پکارو، یا رحمان کے نام کے ساتھ اس کو پکارو۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سارے نام اسی کے ہیں، اللہ بھی اسی کا نام ہے، رحمان بھی اسی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایما تدعو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے تم چاہتے ہو، تمہیں پسند ہے، اس کو اسی نام کے ساتھ پکارو۔ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، کہا اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی اپنا تعارف کروایا ہے، کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، آؤ اس رب کو پکارو، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اس کے تو بڑے ہی اچھے اچھے نام ہیں، اس کے بڑے ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ تم اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہو، اس کو یاد کر سکتے ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ یقیناً ایک ہی تو واحد ایسی ہستی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آدمی غموں میں گھیرا ہوا ہو، پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہو، اسے کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میرا ارادہ کیا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے سارے معاملات ہی درست فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اللہ کے بندوں کو اس زمانے میں بھی دیکھا ہے، جب حالات اور معاملات اور دنیا کا گہراؤ
ان کی زندگیوں پر، ان کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج بھی وہ لوگ سارے کام چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے سارے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 28ویں پارے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 24 میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں واللہ الخالق، وہ اللہ جس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، جانتے ہو وہ کون ہے؟ الخالق، وہ از سرے نو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ زمین نہیں تھی، کس نے پیدا کی؟ رب العالمین۔ آسمان نہیں تھا، پیدا کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے۔ انسان نہیں تھا، پیدا کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے۔ یہ چاند، سورج، اندھیرا، روشنی، جمادات اور یہ شجر اور حجر، یہ پہاڑ اور یہ جتنے درخت ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ از سرے نو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ الخالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کو پیدا کیا، اس کی ضرورتوں کو پیدا کیا، اس کو رزق دیا، اس کو اناج دیا، اس کو سلیقہ دیا، اس کو زندگی دی، اچھائی اور بلائی کا اس کو فرق بتلایا، وہ ہے خالق۔ اپنے سامنے جھکنے کا اس کو حکم دیا اور اس کو ہدایت دی، یہ کس نے کام کیے؟ اللہ۔ واللہ الخالق الباری، اللہ اکبر، الباری، ایجادات، اللہ اکبر، ایجادات کرنے والا، اختراع، نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور۔ جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو تصویریں بنانے والا ہے۔ کون سی تصویریں؟ یہ جو ہم کیمروں میں بناتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ کے شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ کون سی تصویریں بناتا ہے؟ یہ ہمارے چہروں کی، انسانوں کی، تخلیقات کی، زمین کی، آسمان کی، سورج اور چاند کی، حشرات الارض کی، حیوانات کی، دابۃ الارض کی، اور پرندوں اور چرندوں کی تصویریں بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ، یہ سارے تعارفی نام اللہ کے ہیں۔ فرمایا اللہ الاسماء الحسنى، اور لوگوں اس کے اور بھی بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے اور بھی بڑے ہی پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، ان آیات کی روشنی میں ہم اللہ رب العزت کے ناموں کے بارے میں یہ سیکھنا چاہیں گے، اور ضرور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے پیارے نام کون سے ہیں جن ناموں سے اللہ کو پکارا جائے، بلایا جائے، اس سے دعا کی جائے، التجا کی جائے تو میرا رب ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اسم اعظم بھی اسے کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑا اسم اعظم کون سا ہے؟ لفظ اللہ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس سے بڑا کوئی نام نہیں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ، وہ رب جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے، وہ ذات جو خوشیاں دینے والی ہے، وہ ذات جو تنگیوں سے نکالنے والی ہے، وہ ذات جو فراوانیاں دینے والی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب سید ولد اعظم امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو غم لاحق ہو جائے، اس پر تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات کون سے ہیں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کے غم اور فکر تمام کے تمام ختم فرما دے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سماعت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ سید ولد اعظم امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے اپنے اللہ کی تعریف کرنے لگے ہیں، کس انداز سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے لگے ہیں۔ کہا اللہم انی اسألک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ کبھی اللہ کے سامنے خود کو مانگ تو لے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ تیری بندی کا بندہ، مطلب میری جو ماں ہے اس کا بیٹا۔ اللہ اکبر، اے اللہ میری ماں بھی تیری بندی ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اور جس کے بدن سے الہی تو نے مجھے پیدا کیا ہے میری وہ ماں وہ بھی تیری بندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ کے سامنے اللہ کو منانے لگا ہے، کہتا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری بندی کا بیٹا۔ اے اللہ میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، میری ماں بھی تیری بندی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی، یہ جو میری پیشانی ہے یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس طرح چاہے اس پیشانی کو کر سکتا ہے، تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو اس پیشانی سے چاہے تو مجھے عزت دے سکتا ہے، چاہے تو اس پیشانی کے ذریعے اس چہرے کے ذریعے مجھے ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ماضٍ فی حکمک، اے اللہ تیرا ہی حکم مجھ پر لاگو ہوتا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اور جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے جو بھی تیرا حکم ہوتا ہے وہ مجھ پر لاگو ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ کہتا ہے عدل فی قضاؤک، عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرے ہر فیصلے میں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے۔ اللہ تو میرے بارے میں جو بھی حکم کرتا ہے نا اس حکم میں تیرا فیصلہ ایسا ہوتا ہے جو عدل پر مبنی ہوتا ہے، انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تو نے کبھی ظلم نہیں کیا، تو نے کبھی ناجائز نہیں کی، تو جو بھی کرتا ہے انصاف پر حق پر مبنی فیصلے کرتا ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں جو تو نے اپنا پیارا نام رکھا ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اپنے نفس میں اللہ تو نے اس کا اپنا نام بڑا پیارا نام رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ او انزلتہ فی کتابک، اے اللہ تو نے اپنی نازل شدہ کتابوں میں اس پیارے نام کو نازل کیا ہے۔ او علمتہ احدا من خلقک، اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے وہ اپنا پیارا نام بتلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بندہ اللہ سے کیا کرتا ہے اللہ اکبر۔ او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک،
اب استأثرت بی فی علم الغیب عندک، اے اللہ وہ نام تو نے غیب کے پردوں میں رکھا ہے یا اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ان تمام ناموں کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، یعنی میرا ابا بھی ہے اماں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیسا سوال کرتا ہوں؟ کہتا ہے اللہ میری پیشانی بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اور میرے بارے میں جو تو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی حق اور انصاف پر، عدل پر مبنی ہوتا ہے، اور جو بھی تو فیصلہ لاگو کرتا ہے میری ذات پر وہ لاگو ہونے والا ہے۔ یہ ساری اللہ کی تعریفیں، اللہ کی کبریائی کی تعریفیں کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، اس کی تحمیدات میں ہے، اس کی تسبیحات میں سے ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی بندے کے پاس جاتا ہے تو پہلے اسے کہتا ہے چودھری جی کی حال ہے، پھر اور اس سے اچھا کلمہ بولتا ہے، حالانکہ اس انسان کو اس انسان سے صرف دنیا کی کسی ضرورت ہے، دنیا کے کسی فائدے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے سامنے یہ بات کرتا ہے، زیرک ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سامنے یہ لیٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میری التجاؤں کو، میری ضرورتوں کو پورا کر لے جس کے پاس میں آیا ہوں۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے سامنے لیٹنے بھی نہیں دیتا، پہلے ہی اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسی انداز سے اللہ کے سامنے آئیں جس طرح رب العالمین نے بتلایا ہے، محمد کریم علیہ السلام نے بتلایا۔ اب یہ اللہ کی کبریائی، تحمیدات، تسبیحات کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، وَنُورَ صُدُورِنَا میرے دل کا نور بنا دے، وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا میرے غموں کا اس کو، اللہ اکبر، میرے غموں کا مداوا بنا دے۔ پہلے ساری اللہ کی تعریفیں کی ہیں، پھر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اب اللہ سے کہہ رہا ہے میرے دل کے غم دور کر دے، میرے دل کا نور قرآن کو بنا دے۔ جس کے دل کا نور قرآن ہوگا، اللہ کی قسم وہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہو، چاہے وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، عزیز و اقارب اور ہمسائے کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے دل کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے منور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے منورا وجلاء حزنی، اے اللہ میرے دل کے جو کشیدہ غم ہیں اس کتاب قرآن کریم کے ساتھ اللہ دور فرما دے۔ پھر کہتا ہے وذهب ہمی، اے اللہ میرے ظاہری غم، میرے جسمانی غم، پہلے دلی غم تھے اب جسمانی غم، جسمانی تکلیفیں اللہ جتنی بھی ہیں جو معاشرے سے، ماحول سے میرے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے مجھے نجات دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر بندہ جب ان دعاؤں کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا ہے نا، تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر کے ان ساری بیماریوں سے اسے نجات دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ دعا سنی، کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا ہمیں یہ کلمات یاد کرنے چاہیے؟ اتنے ہی یہ عظیم کلمات ہیں، اتنے ہی کمال کے اور ضرورتوں کو پورے کرنے والے، اللہ ان کلمات کے ساتھ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ کلمات، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں سب کو یاد کرنا چاہیے۔ کہا ہاں ان کو یاد کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ کہا جو سنے وہ بھی ان کو اچھی طرح یاد کر لے، جو بھی سنے ان کلمات کو اچھی طرح یاد کر لے۔ جب بھی ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور ہم کہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہی فیصلے میرے معاملے میں غالب ہیں، وہی چلتے ہیں، اور تیرے فیصلے حق اور انصاف پر مبنی ہیں، حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے ہیں۔
اے اللہ تو بڑے پیارے ناموں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس انداز سے جب اللہ سے دعائیں کی جائیں تو پھر رب العالمین دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرماتا؟ اللہ کرتا ہے قبول۔ اور کس کے سبب؟ انہی اسماء الحسنہ کی وجہ سے۔ وہ اسماء الحسنہ میں سے سب سے بڑا نام اللہ کا یہ ہے، اللہ واللہ، یہی اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث اس کے بارے میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ہمارے وقت کے قلت کے پیش نظر یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم نے 3 جمعہ پہلے سماعت فرمائی تھی، اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہے۔ جو ان کو یاد کرتا ہے فمن احصاها، جو ان کو زبانی یاد کرتا ہے اور پھر پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت کا داخلہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ سامعین محترم، زندگی کی بہاریں کتنی گزر چکی ہیں۔ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، چھوٹی سی عمر سے لے کر جب تک میں گھر میں رہا ہوں، میں نے یہ روٹین سے دیکھا ہے کہ میرے والد محترم نماز فجر کے بعد، نماز فجر با جماعت ادا مسجد میں کرتے اور وہاں درس قرآن سننے کے بعد گھر میں آتے اور گھر میں آ کر صحن میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھا کرتے تھے اور پھر ان کا ساتھ ترجمہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر گھر میں بیٹھ کر کم از کم 1 پاؤ پارا سامنے، سب کے سامنے بیٹھ کر گھر کی خواتین، بچے، افراد دوسرے، اسکول جانے والے، مدرسے میں جانے والے، سارے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ والدہ کھانا بنا رہی ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی لا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، سبھی سن رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان وہ پہلے اللہ کے پیارے ناموں کو پڑھ رہے ہیں، پھر 1 پاؤ پارا ترجمے کے ساتھ اور تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کے ساتھ پورا 1 پارا وہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول تھا۔ آج نہ جانے ہمارے بزرگوں کو کیا ہوا ہے، وہ سارے کام کرتے ہیں لیکن اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے ان کی اسلامی، دینی، جس سے قومیں، نسلیں درست ہوتی ہے، یہ ناپید کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہزیمت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ان 99 ناموں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے آتے ہیں، مجھے گھر والے بتا رہے تھے وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی، ان کو اللہ کے فضل سے یہ 99 نام یاد ہیں۔ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو 99 نام یاد کروائے۔ یہاں ایک گاؤں ہے حسن والی، کلاس کے قریب، وہاں کچھ سال پہلے میں گیا تو مجھے وہاں کے قاری مشتاق صاحب کہنے لگے کہ یہ میرے پاس بچے ناظرہ پڑھتے ہیں صبح و شام کو، آپ ان سے 100 حدیث صحیح مسلم کی، صحیح حسن المسلم میں سے 100 حدیث ان میں سے دعائیں جس سے مرضی سن سکتے ہیں، 100 دعائیں۔ اور یہاں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ کافی دعائیں یاد ہیں، اور بھائیو ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، یہی ذخیرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی